الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ والناس أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بڑے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين ما شاء الله دو جہاں کو
لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، دل گریہ گناہ اور نظر سوئے مدینہ، آزم تیرا انداز بیان کتنا حسین ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا بے حد و بے حساب عطیت، لا تعداد بے شمار لطف کرم مہربانی فضل اس پاک ذات کا جس نے ہم سب کو اشرف المخلوق انسان تخلیق فرما کر مسلمان بنا، اور سب سے بڑا انعام اکرام کہ بن مانگے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اپنے پاک گھر میں آنے سننے سنانے کی توفیق بخشی، جس پاک ذات کے لطف و کرم سے ہم سب کے دلوں کی دھڑکنیں جاری و ساری ہیں۔ حضور سرور عالم فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، رئیس اعظم بزم محشر علیہ تحیت و ثنا کی ذات پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضل و برکات کا سبب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو، میں تمہارا پڑھا ہوا درود خود سنتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام کی تربت پر انوار پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے جو کل دنیا کے پڑے ہوئے درود کو سماعت فرما کر اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے کہ ایک فرشتہ جو ادھر موجود ہے یہ بطور پروٹوکول سن کر حضور کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا حالت کیا ہوگا۔ جو حاضر خدمت ہیں وہ سب کا سنتے ہیں، اور درود بمائے بلدیت حضور کے دربار میں پیش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے فرشتے ہیں جو سیر و سیاحت میں رہتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، اور وہ صرف درود پڑھنے والوں کا درود سن کر حضور تک لے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میری روح لوٹائی جاتی ہے، میں سنتا ہوں۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق ایک وقت میں تو نہیں پڑھ رہی ہوتی؟ مطلب کہ حضور کی روح تو اسی وقت لوٹائی گئی ہے۔ جو اس بات پر زور لگاتے ہیں 3 دن بعد حضور کو دفنایا گیا ہے، تو ان 3 دنوں میں آپ کیا کہو؟ اس پر بڑا زور دیتے ہیں بات کو کہ حضور علیہ السلام کی سانسوں کا ظاہری طور پر پورا ہونا، حضور فرماتے ہیں
کہ میرا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہترین ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہترین ہے۔ انبیاء کو فقط اجل آنی ہے، آنے واحد کے بعد حیات جاودانی ہے۔ ایک آنے واحد ہے، جب وہ قانون لاگو ہوتا ہے اس آنے واحد کے بعد پھر حیات جاودانی۔ اس لیے کہ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ علیہ باللہ ایسا عقیدہ رکھیں کہ جی وہ مر کے مٹی میں مل گئے، تو ان کی شان تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کی شان تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہو بھی نہ اور سوچو بھی نہ۔ تو یہ غلاموں کی شان قرآن بیان فرماتا ہے، تو پھر جو غلاموں کے بھی آقا و مولا علیہ السلام ہے۔ رسول برکت کے لیے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں، میرا محبوب نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں، بخل نہیں فرماتا، اس کی بخیل کی ضد سخی۔ آیت کا ترجمہ بنے گا کہ میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بڑا سخی ہے، سخاوت ہے۔ جس نے جو پوچھا ہے، جس نے جو سوال کیا ہے، شافی و وافی انہیں جواب ملا ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم کی جو خیرات ہے ایسی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا علم کائنات کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام کا ہے، کہ حضور سرور عالم علیہ السلام کا علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے وہ کچھ تمہیں سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ تم پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ رب اکبر کا فضل عظیم کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ فضل عظیم کتنا ہے۔ علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے بھی مسند احمد سے یہ روایت نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلام لانے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا، میرے پہنچنے سے پہلے حضور علیہ السلام حرم میں داخل ہو کر نماز شروع کر چکے تھے۔ اس وقت آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس کلام کے نظم و اسلوب کے باعث حیران اور ششدر ہو رہا تھا، ابھی یہ خیال ہی آیا تھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ یہ آیت حضور نے پڑھی اور فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کاہن ہے جو میرے دل کی بات جان گئے، جو میں نے سوچا تھا اس کا جواب تلاوت فرما دیا حضور نے۔ تو دوسرا میں یہ سوچا کہ اب کاہن ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فوراً یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، یہ بھی سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے قرآن مجید۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر اسلام پوری طرح میرے دل میں سما گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بدر میں قریش پر جو مصیبت نازل ہوئی
اس سے کچھ ہی دنوں بعد عمیر بن وہب الجمحی مقام حجر میں صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھا تھا. اس کی طرف سے حضور کو قیام مکہ کے دوران دکھ ہی پہنچتے رہے. اس شخص کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی. یہ توجہ والی گفتگو آپ سننا. عمیر بدر میں ہمارے ساتھی نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کیا مصیبت اٹھائی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم مسلمانوں نے کس بے رحمی سے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد گلے میں پھینک دیا. صفوان واللہ ان کے بعد پر زندگی کا کوئی لطف نہیں رہا. ان کے رشتہ دار قتل کر دیے, گڑے میں پھینک دیے, کنویں میں پھینک دیے. وہ کہہ رہے ہیں اب زندگی میں مزہ نہیں رہا. عمیر واللہ تو نے سچ کہا, اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے ادا کرنے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں, میرے بال بچے نہ ہوتے جن کا اپنے بعد برباد ہونے کا مجھے اندیشہ ہے, تو میں سوار ہو کر الیاذ باللہ محمد کو قتل کرنے جاتا. اب تو ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید نہیں, میرا بہانہ نہیں. صفوان کہتا ہے کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا, تمہارے بال بچوں کی تا حیات زندگی میں کفالت کروں گا, ان کا خرچہ میرے ذمہ. عمیر کہتا ہے بس آج کی یہ گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ایک راز ہے. صفوان یہ بات مان لی اور عمیر کی مذموم مقصد کے لیے روانگی کے بعد لوگوں کو کہنے لگا تمہیں خوشی ہو کہ چند روز میں تمہارے پاس ایک واقعہ کی ایسی خبر آئے گی جس سے تم بدر کی ساری مصیبتیں بھول جاؤ. عمیر ایک تیز تلوار آڑی لٹکائے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. اس وقت حضرت فاروق اعظم بدر کے متعلق رب تعالیٰ کی ان آیات کا ذکر کر رہے تھے. عمیر نے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھا لیا. عمیر کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کتا عمیر کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے, فراست ہے. تو حضور نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب عمیر سے گفتگو شروع ہوئی. حضور نے فرمایا عمیر آپ کی صبح بخیر ہو. تو حضور نے فرمایا اے عمیر تو نے جہلیت کا سلام کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم, یہ نہیں کہا, اس نے کہا جی صبح بخیر. تو سرکار نے فرمایا دور جہلیت کا جو ہے تم نے سلام کہا. یہ صبح بخیر, گڈ مارننگ, ٹاٹا, بائے بائے, یہ اسلامی سلام نہیں. تورات زبور میں یہ حضور کی منفرد شان لکھی ہے کہ نبی آخر الزمان کا انداز کلام السلام علیکم. اس نے کہا صبح بخیر. حضور نے فرمایا تم نے دور جہلیت والا سلام کہا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے اس سلام سے بہتر سلام فرمایا تو وہ سلام جنت والوں کی دعا ہے. بعد ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا, کیسے آئے؟ تو عمیر بولا اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کے پاس قید میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گلے میں آڑی تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ عمیر بولا خدا ان تلواروں کا برا کرے, ان تلواروں نے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیا. حضور بولے نہیں یہ بات نہیں, بلکہ تو اور صفوان حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے. حتیم کعبہ, کعبہ شریف ہے اور اس کے ساتھ جو چار دیواری ہے, جدھر سادے لفظوں میں کعبے کی چھت کا بارش کا پانی جہاں گرتا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں, اس حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور تو اور صفوان دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو نے بدر کے مقتولین کا ذکر کیا جو گڑے میں پھینکے گئے تھے. پھر تو نے کہا اگر مجھ پر قرض اور بال بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کر کے آ جاتا.
یہ کہہ کے آئے، یہ حضور اس کو فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر صفوان نے تیرے قرض اور تیرے بال بچوں کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، مگر اے عمیر میرے اور تیرے اس ارادے کی تکمیل کے درمیان میرا اللہ حائل ہے۔ کیا شان ہے حضور، تیرا یہ وعدہ پورا ہو جائے میرے اوپر، جس کام کے لیے تو آیا ہے اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے یہ بات سن کر عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بات کا علم صفوان اور عمیر کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں۔ اس وقت کا کافر حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر سن کر حیران ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور آج کا مسلمان ہو کر حضور کے علم غیب کا انکار کر کے جھٹلا کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ حضور کے چچا کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا، بدر کے قیدیوں میں تو یہ مشورہ طے پایا تھا۔ حضور نے مشورہ کیا تھا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے، وہ ہماری فوج پر خرچ ہو، مضبوط ہو، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا عرض کیا حضور ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے صحابہ کو شہید کیا ہے، ہم نے ان کے کافروں کو مارا ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے حوالے کریں، میرے حوالے کریں، ابو بکر کے ان کے حوالے کریں، علی کے ان کے حوالے کریں، اپنے اپنے رشتہ داروں کا اپنے ہاتھوں سے ساتھ کریں۔ تو جواب رب کا آیا تھا بات تو عمر کی ٹھیک ہے مگر عمل اس وقت ابو بکر صدیق کی بات ہے، فدیہ دیں اور جائیں۔ تو حضور نے فرمایا چچا جان آپ بھی دیں اور جائیں۔ تو آگے سے حجتاً کہا اے محمد آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا آتے وقت جب کعبہ سے آپ مکہ سے نکل رہے تھے، آتے وقت گھر سے نکلتے وقت چچی جان کو آپ نے کیا کہا تھا یہ پیسے ہیں، اگر میں واپس آ گیا تو خود خرچ کروں گا، اگر میں قتل ہو گیا تو تم کر لینا۔ وہ کس کے ہیں؟ یہ سن کے حضرت عباس راشا ہوا تھا یہ کیا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو رکھتا ہے دلوں کی حضرت۔ اس بات پر ایمان لے آئے، جانتا ہے اس وقت اپنی بیوی کو صرف بتا رہے تھے کہ یہ پیسے میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، اور کوئی بھی نہیں، بند کمرے حضور سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ عمیر کی یہ کرم حضور سے چھپے ہوئے نہیں ہے، یہ دونوں حضور کی غیب کی بتائی ہوئی بات کو سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عجیب لگا، عجیب لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ فروز یہود کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن سلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کچھ پوچھیں۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور گرجے میں رہتا تھا، اور ان کے آباء و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اس بات کا جواب صرف وہ دے گا جو نبی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کے سوا اس بات کا جواب کسی کو آتا ہی نہیں۔ یہ ان کی پرکھ کرنے کا ایک انداز تھا۔ بڑے بڑے زمانے سے پوچھتے تھے، وہ چپ ہو جاتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے۔
تو پھر انہوں نے پوچھا، اور ان تینوں سوالوں کا جواب غیب کے متعلق ہے۔ جو غیب جانتا ہے وہی ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے سکے گا۔ تو پہلی یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی ضیافت فرمائے گا، مہمان نوازی ہوگی، پہلے کون سا کھانا انہیں دیا جائے گا؟ اور تیسرا کہ بچہ کب باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور کب بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ بچہ کب ماں کی شکل پہ ہوتا ہے اور کب باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، یہ تیسرا اور آخری سوال تھا۔ تو یہ اس نے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ فرشتوں میں سے وہ تو یہود کے دشمن ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ پہلی نشانی یہ ہے، آگ لگے گی، لوگ آگے آگے جائیں گے، پیچھے پیچھے وہ بہت کثیر آگ جو ہے ادھر اکٹھا کر دے گی۔ اور دوسرا، جو جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا اللہ تعالیٰ کھلائے گا مہمان نوازی کے طور پر، وہ مچھلی کا ہوگا، مچھلی کا کھانا ہوگا۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ اور تیسرا، بچے والی بات پہ کہ کب بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے اور کب بچہ ماں کی شکل پہ ہوتا ہے، تو حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جب عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو بچہ عورت کی شکل پہ ہوتا ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے۔ جب اس نے تینوں سوال کا جواب سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا۔ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ان سوالوں کا آپ کبھی بھی جواب نہ دے سکتے کہ جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا دیا جائے گا۔ اس لیے مچھلی ایک ایسا گوشت ہے، ایسی خوراک ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور بہت خوبصورت غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مچھلی کا کھانا جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جنتیوں کی پہلی مہمان نوازی جو ہے وہ مچھلی کے کھانے سے ہو۔ ہم نے بڑوں بڑوں سے سوال کیے تھے، کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن سلام نے جب یہ تینوں جواب سنے حضور سرور عالم علیہ السلام کی زبان سے، مسلمان ہو گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حضور کے علم شریف کی یہ برکتیں ہیں۔ ہجرت کی رات سراقہ بن مالک، کافروں نے انعام رکھا تھا کہ جو علیہ باللہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کو گرفتار کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے، سرخ اونٹ۔ اس وقت کا اونٹ آج کی پجاروں کے برابر ہے کہ 100 لینڈ کروزر کا انعام۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور اپنے گھوڑے کو چپکے سے گھر والی کو کہا کہ دوسرے دروازے سے نکال کے دو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اور یہی کام میں نے کرنا ہے تاکہ مجھے اتنا بھاری انعام مل جائے۔ ساحل سمندر کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کبھی آگے ہوتے تھے کہ آگے سے کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو حضور بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں، سکون کے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کوئی آ رہا ہے تو آنے دو، مگر سیدنا صدیق اکبر کو اس بات کا خوف ہے۔ یہ سچے عاشق کی کیفیت کیسی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا خوف ہے، ڈر ہے کہ کوئی
ایسا خبیث انسان آقا کریم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب وہ قریب ہوا تو وہ آ گیا اور اس ارادے کے ساتھ اور قریب ہونے لگا کہ میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو تسلی دی، فرمایا صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا، دلاسا دیا۔ جب اور وہ قریب ہوا تو گرفتار کرنے کی نیت سے تو حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ، اے زمین اس کو پکڑ۔ حضور کی رسالت اور نبوت زمینوں پر، آسمانوں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، خلاؤں پر، چاروں طرف سارے عالم کو گھیرے ہوئے دائرہ میں ہیں۔ حضور کی نبوت کے دائرے میں کل عالم ہے۔ یہ کس نے کل عالم دائرے میں دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ قصص الانبیاء کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک ایک بستی میں تین تین نبی آئے ہیں۔ ایک بستی میں تین تین نبی آئے ہیں، کوئی آدھی بستی کا، کوئی ایک بستی کا، کوئی دو بستیوں کا نبی آیا، مگر حضور علیہ السلام کی رسالت کل جہان کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر دو جہانوں کی بات ہوتی تو رحمت للعالمین ہوتا، تثنیہ کا صیغہ، مگر فرمایا نہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ تو اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں چلے گئے، زمین نے پکڑ لیا گھوڑے سے۔ پھر اس نے معذرت بولی کہ آپ زمین کو کہیں مجھے چھوڑ دیں، کیا رحمت للعالمین ہے حضور؟ فرمایا زمین کو کہ زمین چھوڑ دے۔ زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا تو حرص و ہوس کا مارا ہوا، پھر دوبارہ پیچھا کرنے لگا، پھر دوبارہ دوسری بار پھر آگے بڑھا گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے۔ آقا حضور نے فرمایا زمین اس کو پکڑ، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے معذرت کی کہ مجھے چھوڑ دیں، پھر حضور نے چھڑوا دیا۔ یار کیا دلیری ہے، کیا حسن اخلاق ہے، کیا شان کریمانہ ہے کہ ایک دشمن اس ارادے پہ تلا ہوا ہے اور آپ ہیں کہ بار بار مہربانی فرماتے جا رہے ہیں۔ دوسری بار چھوڑ دیا۔ اب جب دوسری بار چھوڑا تو اس کو لالچ نے پھر گمراہ کر دیا۔ تیسری بار پھر بڑھا، اللہ اکبر۔ اب جب تیسری بار بڑھا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کو پکڑ، پھر پکڑ لیا۔ اب حضور نے فرمایا سراقہ تو ہے کہ ہمارا تو پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہم ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے، بلکہ کہا ہے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے لکھ دیں، مجھے لکھ دیں۔ اس نے لکھوا لیا۔ حضور علیہ السلام کے زہری حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ اب اس نے کہا حضور جو کچھ میرے سے ہونا تھا ہو گیا، اب کی بار میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں اپنے ارادے سے تائب ہوتا ہوں۔ آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ لکھ دیں کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کا زہری وقت ختم ہوا، حضور وصال فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت گزرا، اس کے بعد عمر بن خطاب کا دور خلافت شروع ہوا، پھر فتوحات ہوئی، مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اب اس کے چاروں طرف سیدنا عمر بن خطاب پھر رہے ہیں، اور ایک لسٹ تیار کی گئی جو امیر المومنین کو پیش ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے لسٹ کو دیکھا تو اس لسٹ میں سونے کے کنگن کی تفصیل نہیں ہے،
علم غیب پر سیدنا صدیق فاروق اعظم کو کتنا قد ہے. فرمایا جو حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتوحات ہوں گی اور اس میں سونے کے کنگن آئیں گے بادشاہ وقت کے, کنگن نہیں ہے. تلاش کیا گیا تو کنگن اندر تھے مگر لسٹ میں درج نہ ہو سکے تو وہ بادشاہ وقت کے سونے کے کنگن آئے. اب سراقہ بوڑھا ہو چکا تھا, اس کی کمر میں ایسے ٹیڑھا پن آ گیا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے آواز لگائی کہ سراقہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ پیچھے بیٹھا تھا, اس کی کمر دوہری ہو چکی تھی, بوڑھا ہو گیا تھا. فرمایا آگے کیا جائے. آگے آیا, فرمایا اپنے ہاتھ اوپر کر اور یہ مال غنیمت میں جو کنگن آئے ہیں جو حضور نے تمہیں انعام دیا تھا, آؤ اور آج میں تمہیں پہنا دوں, اور جا مدینے کی گلیوں میں اس انداز کے ساتھ پھر کہ ہاتھ اوپر کر کے پھرنا ہے اور دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ یہ میرے حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو ہے کہ بار بار ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہے ہیں. کتنا عرصہ بعد کی خبر ہے. گویا کہ وہ وقت جب آپ کو کنگن پہنانے والا وقت ہے, وہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مقدس سے چھپا ہوا نہیں ہے. گویا کہ صبح قیامت تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں اس وقت بھی, آج بھی اور بعد بھی حضور کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا نہیں جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. یہ غیب کی خبر آج بری نہیں ہو رہی. ہم نے اچھی بات کا کہنا, بری بات سے منع کرنا چھوڑ دیا. جمعہ کے دن یہ ہوتا ہے, وہ بھی کوئی جماعت کھڑے ہونے کے وقت آتا ہے, کوئی کس وقت آتا ہے. قرآن ہمارے گھروں میں بند پڑے ہیں, مسجدوں کا راستہ بھول گئے ہیں, واض و نصیحت زبان سے نکل گئی ہے. گویا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا نہیں کہتے, پڑھاتے نہیں, گھر والی کو نماز نہیں پڑھاتے. فرمایا جب چھوڑ دو گے نیک کی بات کرنا, بری بات سے روکنا, اچھی بات کا کرنا چھوڑ دو گے, تمہارے پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا. وہ ایک شخص تھا, اس کی کتی مار گئی تو وہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا. لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے, نالائق کتی مار گیا ہے, کوئی اور آ جائے گی, مل جائے گی. کہتا ہے نہیں ایسی کتی نہیں مل سکتی, یہ بڑی خاص تھی. کہتا ہے اس میں کیا خاص والی بات ہے. کہتا ہے یہ اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کاٹتی ہے, کوئی اور آئے گی تو بیگانوں کو کاٹتی ہے. کتے کا کام تو یہ ہے کتی کا, کوئی اوپرا بندہ آئے تو اس کو کاٹ, یہ اپنوں کو کاٹتی تھی. ہمارے حکمرانوں کی ایسی باتیں, عجیب وقت آ گیا ہے. یہ 70 سالہ تاریخ میں ایک پارٹی دوسری کو, دوسری تیسری کو کاٹتی رہی ہے. اب حالات ایسے آگے ہیں کہ ڈیفالٹر بنا دیا ہے ملک کو, اتنا قحط سالی والا بنا دیا ہے کہ جو عراق کا حشر ہوا ہے اور جو شام کا ہوا ہے وہ پاکستان کا حشر ہونے کے قریب کا. اور زبانیں اتنی کھول لیتے ہیں, مولویوں کا قصور ہے. تمہاری 70 سالہ تاریخ میں کتنی دفعہ مولوی نے حکمرانی کی ہے. تمہاری تو حالت یہ ہے تمہیں قرآن ٹھیک دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا, قل واللہ تک نہیں آتا, حرام حلال کا پتہ نہیں ہے. بادشاہ وقت تو بڑا ایسا شخص عادی فرماتے ہیں مولانا روم, بادشاہ کو اپنی عوام سے اتنا پیار ہوتا ہے جتنا باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ پیار ہوتا ہے. وہ اس کو خراب کہتا ہے, وہ اس کو خراب کہتا ہے, یہ تیسرے کو خراب کہتا ہے, اور ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس ملک کو مولویوں نے لوٹا ہے, اس ملک کو اللہ رسول کے قرآن حدیث سے پیار کرنے والوں نے ایسا انجام تک پہنچایا ہے, ایسے حالات پیدا کیے ہیں. یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. یہ حالات کہ اب وہ اغیار کہتے ہیں تم بہت کمزور ہو, منگتے ہو, بھوک سے مر رہے ہو,
تمہارے پاس جو ایٹمی اثاثہ ہے نا وہ ہمارے حوالے کرو، ہم تمہیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ کتنے حالات، نامساعد حالات سے گزر کر ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ بنائے گئے۔ اتنا مضبوط ملک 57 اسلامی ملکوں میں ایک پاکستان کو ایٹمی ملک اللہ نے بنایا، اور اس کو آج کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ جناب 70 سالہ تاریخ میں کوئی عالم دین حافظ قرآن آرمی چیف نہیں آیا، 70 سالہ تاریخ میں چیف جسٹس کوئی علامہ صاحب نہیں آئے، کوئی آئی جی علامہ صاحب نہیں آئے، کوئی ایس ایچ او، آئی جی، یہ کتنے عہدے ہیں، گننے پہ ہیں، بے شمار ہیں، وقت لگے گا، نہیں آئے۔ یہ تو سارے تمہارے پاس رہے ہیں، جو کچھ کیا ہے تم لوگوں نے کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم سفر پہ تقریر سے واپس آ رہے تھے، ایک بندے نے سوال کیا، جس سال بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو بارشیں اب بھی نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مولویوں کی بھی قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ مجھ سے پوچھا علامہ صاحب۔ میں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تنخواہیں تم لوگ دیتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے لا کے دیتے ہو، تم دیتے ہو، ہمارا کھانا پینا آپ کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ یہاں سے 5-7 سال پہلے، 10 سال پہلے کی بات ہے۔ خدا کا خوف کریں، توبہ کریں اللہ کے دربار میں، ایسے لوگوں کو پرکھیں۔ اپنی گلی، بجلی گیس کے میٹر، بیٹے کی ملازمت تک ہم نے ووٹ کو محدود رکھا ہے۔ اس ووٹ کی قدر تو امام حسین کربلا میں آ کے قربانی دے کے بتا گئے۔ رقیبوں نے رپٹ جا کے کٹوایا ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جب ہم اچھے لوگ، خوف خدا رکھنے والے، قرآن حدیث پڑھانے والوں کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسے بادشاہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں، میں نے وہ پیس اخبار کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ پڑھا لکھا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کہتا ہے جی میاں والی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 2 مولوی اور 3 بندے مر گئے ہیں۔ میں کہا شاباش۔ میلاد ختم، درود کہ جلسے میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو بیٹھک میں بٹھاؤ، دوسرا بندہ پوچھنے آتا ہے کتنے بندے ہیں، کہتے ہیں جی 3 مولوی ہیں اور 7 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کو اس شعبے سے منسلک نہیں کریں گے، مولوی کو کوئی خلائی مخلوق سمجھیں گے، ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے بندے کا غصہ مولوی صاحب پہ نکلتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ جب ہم اللہ رسول کے احکامات کسی کے سپرد کریں گے، اپنے آپ کو بری سمجھیں گے، تو پھر حالات ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے ملک کے جا رہے ہیں۔ اب جب تیل 250 کے قریب پہنچا نا، کھانے کے لیے چیزیں نہ ملی، تو وہ شکاری کافر یہودی نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس حالت تک پہنچے ہم ان کے ایٹم بم اپنی تحویل میں لیں، اس ملک کو پھر ہم اپنے قبضے میں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے۔ ایک دوسرے کے گریبان پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رحم دل، محبت والا، مل کے چلنے والا بنائے کہ پھر ہمارا ملک ایسا مضبوط بن کے کھڑا ہو کہ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جائے وہ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔